بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفل اعتکاف کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، ہمارے نزدیک راجح یہ ہے کہ اعتکاف مستقل عبادت ہے، اس لیے جب بھی اور جتنی دیر کے لیے بھی باوضو یا بے وضو، روزہ کی حالت میں یا بغیر روزے کے نفل اعتکاف کیا جائے تو وہ درست ہو جاتا ہے۔ البتہ باوضو اعتکاف کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، جس کی مزید تفصیل آگے آتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اعتکاف کیونکہ ایسی عبادت ہے جو نیت کے ساتھ ہی معتبر ہوتی ہے، اس لیے اس عبادت کے درست ہونے کے لیے مسلمان ہونا اور عاقل ہونا ضروری ہے تاکہ عبادت کی نیت متحقق ہو سکے۔ مسئلہ نمبر 3، اعتکاف کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں بلکہ سمجھدار نابالغ بچے اور بچی کا اعتکاف کرنا بھی درست ہے، جس طرح سے کہ اس کا نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا درست ہے، اور اسی طرح اعتکاف کے لیے مرد اور آزاد ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ عورت کا اپنے شوہر اور غلام کا اپنے مالک کی اجازت سے اعتکاف کرنا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اعتکاف کے لیے دل میں نیت کا ہونا ضروری ہے، زبان سے مخصوص الفاظ کہنا ضروری نہیں، اور اعتکاف کی نیت کے لیے جس طرح دل میں یہ نیت کرنا معتبر ہے کہ وہ اعتکاف کرتا ہے، اسی طرح مسجد میں عبادت و تقرب اور ثواب حاصل کرنے کی دل میں نیت کرنا بھی کافی ہے، کیونکہ شرعی اعتکاف کی حقیقت تقرب و عبادت یا حصول ثواب کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اعتکاف درست ہونے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کرنا درست نہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کا اعتکاف درست ہونے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں بلکہ گھر کی نماز پڑھے جانے والی مخصوص جگہ میں بھی عورت کو اعتکاف کرنا درست ہے، جس کی تفصیل اور متعلقہ مسائل آگے مسنون اعتکاف کے ذیل میں آتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 6، نفلی اعتکاف ہر شرعی مسجد میں ہو سکتا ہے، خواہ وہاں 5 وقتی نماز با جماعت کا انتظام ہو یا نہ ہو۔ اعتکاف کیونکہ مسجد میں ہوتا ہے اور مسجد میں حیض اور نفاس والی عورت اور جنبی یعنی جس پر غسل واجب ہو اس کا داخلہ منع ہے، اس لیے حیض و نفاس اور جنابت کی حالت میں اعتکاف جائز نہیں۔ البتہ اگر عورت اپنے گھر کی مسجد یعنی گھر میں نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ میں حیض و نفاس کی حالت میں کچھ وقت بیٹھ کر ذکر و عبادت کرے تو اس میں حرج نہیں، اور امید ہے کہ اس کو نفل اعتکاف کا ثواب حاصل ہو جائے گا، کیونکہ گھر کی مسجد میں حیض و نفاس کی حالت میں داخل ہونا اور حیض و نفاس کی حالت میں ذکر و تسبیح منع نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8، نفلی اعتکاف کے لیے کوئی وقت اور مدت مقرر نہیں، اس لیے نفلی اعتکاف رمضان اور غیر رمضان میں اور رات اور دن میں ہر وقت کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح تھوڑے اور زیادہ وقت کے لیے بھی جتنا چاہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے نفلی اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں، کیونکہ نفلی عبادت کا دار و مدار سہولت اور آسانی پر ہوتا ہے، جیسا کہ نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہوتا، اور نفلی اعتکاف جس طرح بہت کم وقت کے لیے کیا جا سکتا ہے،
اسی طرح طویل اور لمبے وقت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، مثلا 15-20 دن یا مہینے 2 مہینے کے لیے بھی۔ بعض احادیث میں 1 اور 2 مہینے کے اعتکاف کا بھی ذکر آیا ہے۔ مسئلہ نمبر 9، کوئی شخص عبادت کی نیت سے مسجد میں داخل ہو یا کسی اور کام سے مسجد میں گیا اور داخل ہوتے وقت یا داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرب اور ثواب حاصل کرنے کی نیت کر لی تو نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ نفلی اعتکاف اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک آدمی مسجد میں رہے، اور مسجد سے باہر نکلنے سے نفلی اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے، ٹوٹتا یا فاسد نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 11، نفلی اعتکاف کرنے والے نے جتنی دیر یا جتنے دن کے اعتکاف کی نیت کی اسے پورا کرنا بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں۔ اگر کسی وجہ سے اس سے پہلے مسجد سے باہر نکل جائے تو جتنی دیر اعتکاف میں رہا اتنی دیر کا ثواب مل گیا، اور باقی کی قضا واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 12، اگر کسی شخص نے چند دن کے نفلی اعتکاف کی نیت کی تھی لیکن مسجد میں داخل ہونے کے بعد کوئی ایسا کام کر لیا جس سے مسنون اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو بھی نفلی اعتکاف نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی اس کی قضا کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسئلہ نمبر 13، جو شخص مسجد میں نفلی اعتکاف میں بیٹھا تو اسے کسی غرض سے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، خواہ وہ غرض ضروری درجہ کی نہ ہو۔ اور اگر نفلی اعتکاف والا شخص بار بار مسجد سے باہر آئے اور پھر مسجد میں جائے اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف و عبادت اور ثواب حاصل کرنے کی نیت کرتا رہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس کو ہر مرتبہ داخل ہونے سے لے کر نکلنے تک نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ مسئلہ نمبر 14، نفلی اعتکاف یوں تو ہر زمانہ میں کیا جا سکتا ہے، لیکن رمضان میں نفلی اعتکاف کا ثواب زیادہ ہے۔ جن لوگوں کو رمضان المبارک کے پورے عشرہ میں سنت اعتکاف کرنے کا موقع نہ ملے ان کو چاہیے کہ وہ اعتکاف سے بالکل محروم نہ رہیں، بلکہ نفلی اعتکاف کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنی دن نفلی اعتکاف کر سکتے ہوں اتنے دن کر لیں۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے تو ایک ہی چھٹی وغیرہ کے دن کا اعتکاف کر لیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو چند گھنٹے کا اعتکاف کر لیں، اور کم از کم مسجد میں جاتے ہوئے تو یہ نیت کر ہی لیا کریں کہ جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اتنی دیر اعتکاف اور ثواب حاصل کرنے کی حالت میں رہیں گے۔ غرض کے نفلی اعتکاف ایسا آسان عمل ہے کہ اس کو انجام دینے میں نہ زیادہ وقت لگتا ہے اور نہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور مفت میں نفلی اعتکاف کا ثواب مل جاتا ہے۔ صرف توجہ اور نیت کی بات ہے۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ عادت بنا لی جائے کہ جب بھی کسی وجہ سے مسجد میں داخل ہوا کریں تو اعتکاف اور حصول ثواب کی نیت کر لیا کریں۔ مسئلہ نمبر 15، عورت اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنے والی جگہ میں نفلی اعتکاف کر رہی ہو تو اس کے لیے نفلی اعتکاف کے وہی احکام ہیں جو مردوں کے لیے مسجد میں نفل اعتکاف کے احکام ہیں۔